اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ابھی 9 عمر تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی تک وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا، مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے آئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی بھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکے والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو۔ اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ابو محذورہ کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔